بنی نوع انسان ہر دور میں ضروریات زندگی کی تکمیل کی خاطر کائنات کی مختلف اشیاء کے درمیان ربط پیدا کر کے کچھ نہ کچھ ایجاد کرتا رہا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ کہ اقوام عالم نے ہمارے ہی بزرگوں کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے۔ آج یورپ اپنی ترقی کو فلاسفہ یونان سے جوڑتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر وہاں جائیں تو آپ کو مسلم جو ہے وہ نام وہاں پر نظر آ جائیں گے، اسلامی نام نظر آ جائیں گے۔ اب جس طرح کیلیفورنیا، اگر اس کو ہم جوڑیں تو یہ کیلف ہارون کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ ابن ماجہ کو انہوں نے اومپیک کر دیا، ابن داؤد کو اوون ویت کر دیا، فارابی کو فارابیس کر دیا، الفرغانی کو الفرغانس کر دیا، الکلی جو ہم کہتے ہیں الخلیلی تھا، جو الکلائن ہوتا ہے نا ہمارے معدے کے اندر، ایک تو ایسیڈک ہوتا ہے ایک الکلائن ہوتا ہے، تو وہ الکلائن ایک میڈیم ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ الخلیلی کو الکلی کر دیا، ابن رشد کو ایبروس کر دیا، بوتانی کو بیتا گنوس کر دیا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ سارا علم جو آج جس بڑی عظیم الشان عمارت کھڑی ہے علم کی، اس کی بنیاد غالباً فلاسفہ یونان سے آئی۔ نو سر، یہ جو تھیورمز ہوتے ہیں جیومیٹری کے، یہ الجبرا میں جو سوال اٹھتے ہیں، یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا۔ پھر آپ کے پاس جو پرانی حکمت تھی، اس حکمت کو، اس سرجری کو، اس کو بھی ادویات کو، اس پہ بڑے بڑے مطلب ہے کہ پیمانے پہ تجربات ہوئے، کام ہوا، اور وہ ضبط تحریر میں لائے گئے۔ اب یہ ساری چیزیں ہماری اپنے علوم کا حصہ بنے، جس کو ہم کہتے ہیں مشرق میں بھی علوم کی اس قدر وسعت نظر آنے لگی۔ الحمیاری، ابراہیم فزاری، محمد فزاری، ابن فارس، ابن ترک، ابن رشد، غزالی، رازی، فارابی، کندی، جابر بن حیان، یہ سارے کے سارے، خوارزمی تک، یہ سارے کے سارے وہ سائنسدان ہیں جو مسلمان سائنسدان ہیں، اور جنہوں نے بھاپ کی دنیا کے اندر، سٹیم کی دنیا کے اندر، آپریشن کی دنیا میں، ریاضی اور میتھمیٹک کی دنیا کے اندر، جنہوں نے جدید آپریشن کرنے کی دنیا میں، میڈیسن کی دنیا میں، فلکیات کی دنیا کے اندر، اور مختلف نت نئی ایجادات، حتیٰ کہ ہوائی چھتری جس کو ہم جہاز کی اولین شکل دے سکتے ہیں، ان تمام ایجادات کے اندر قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اور ان کا رول، ان کا کردار، ان کا قیادت والا کردار آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دوسری طرف مغربی ممالک مزید تحقیق اور انکشافات کے لیے ہر قسم کی جستجو میں سرگرداں ہیں، اور ہماری ایجادات و اختراعات کا عمل اس قدر سست روی کا شکار ہے کہ اس پر ایک جمود نظر آتا ہے۔ اس وقت یورپ، امریکہ یہ ٹیکنالوجی کے پینیکلز کہلا رہے ہیں، اور جو بھی ایجادات ان کے اینڈ پہ ہو رہی ہیں وہ اکیلے نہیں کر رہے، بلکہ پوری دنیا کی جو قومیں ہیں وہ اب ان کے لیے قبلہ وہ بنے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر لوگ وہاں جا کر ان ایفرٹس پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایجادات وجود میں آ رہی ہیں، اور وہ انہی کی کہلائیں گی کیونکہ یورپ اور امریکہ کی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے نپولین گزرا، جہاں سے ہٹلر گزرا، جہاں سے چنگیز خان گزرا، جہاں سے ہلاکو خان گزرا، وہ گزرگاہیں انسانی سروں کا مینار بن گئی، تخت و تاراج کر دی گئی۔ لیکن کیا عجب ہماری ایک ہسٹری ہے کہ جن اندھیری راہوں میں یہ مسلمان شمع تبلیغ لے کر نکلے، ان اندھیری راہوں میں علم و ہنر کی قندیلیں روشن ہو گئیں، اور بے شمار انوویشنز جو آج یورپ جس کے سہارے پر کھڑا ہوا ہے، اس کے موجد اور اس کی ابتدا مسلمان سائنٹسٹ نے کی تھی۔ لیکن آج یہ دیکھیے وہ تحقیق، وہ ارچ، وہ سرچ، وہ پیاس جو علم کی پیاس ہے، وہ آج ہم سے رخصت ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 15ویں صدی عیسوی میں اندلس میں مسلمانوں کے خلاف انکویزیشن جیسی مذہبی وبا پھیلا کر عیسائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو نکلوایا گیا۔ وسطی ایشیا میں تاتاریوں کا حملہ، ہلاکوں کے ذریعے بغداد کی تباہی، بغداد، قاہرہ اور اسکندریہ میں موجود سینکڑوں لائبریریوں کا نظر آتش کرنا، مسلکی اختلافات کو پروان چڑھانا، وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ یقینی طور پر یہ قرآن ہے جس سے آج ہم نے منہ موڑ لیا۔ ایک تو وجہ یہ ہے، قرآن کی 750 آیات ہیں جو نظم کائنات پر، جو موجودات ارضی پر، زمینی ارضی خزائن پر، اور آسمان، چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکی کو اللہ ڈسکس کر کے اپنی دلیل کی توحید کے طور پر پیش کرتا ہے۔ قرآن ہی ہے جو سائنس کو آج ایڈریس کر رہی ہے۔ کس جگہ سے
مشرقی سماج میں سے جو وقت تھی علوم کی وہ کم ہوئی اور ہم دوسرے فقہی مسائل میں الجھ کر گھر کر رہ گئے۔ مسلمانوں کے وجود کو دنیا کے اندر برداشت نہیں کیا گیا، چنانچہ اس کی ایک مثال ایسٹ انڈیا کمپنی کا بر صغیر کے اندر آنا ہے۔ چند تاجر آئے تھے لیکن آ کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر کیا کیا؟ بر صغیر کو تاخت و تاراج کر دیا۔ یہاں کی مساجد، تعلیمی اداروں، یہاں کے معاشی اداروں، یہاں کے تمام مدارس، یہاں کے اسکولوں، یہاں کی تمام درسگاہوں کو انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ جب مذہب خطرے کے اندر محسوس ہوا، بنیادی اسلامی تعلیمات سے محرومی کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو معروضی حالات میں، پیش آمدہ حالات کے اندر، مجبوری کے اندر ہم کم از کم دینیات کا حصہ تو محفوظ رکھیں۔ جہاں تک تعلق اعلیٰ درجے کی ایجادات کا، وہ ایک طرح سے بھرے پیٹ کی کہانی تھی۔ بقول مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جب انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو تو ادب کی بزمیں نہیں سجائی جا سکتی ہیں۔ دینی مدارس کے طلبہ کا شکوہ ہے کہ حکومت ان کی سرپرستی نہیں کرتی۔ ایک بڑے عرصے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کبھی بھی مدارس کے طلباء کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ ہمیشہ مدارس کے طلباء اور مدارس سے منسلک لوگوں کو دہشت گرد کہہ کر انہیں مختلف معاملات میں الجھایا گیا ہے۔ اگر ان کی حکومت وقت تعاون کرے اور حوصلہ افزائی کرے، ہم سمجھتے ہیں آج کی دنیا میں بھی مدارس کے طلباء بہت بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ مدرسے دینی علوم کے حصول کے لیے اولین و بہترین درسگاہ ہیں، مگر ہمارے ہاں ایک تصور عام ہے کہ دینی مدارس سے فارغ التحصیل طلباء کی سوچ محض ایک دائرے میں ہی قید ہوتی ہے۔ علم ایک لطیف جوہر کا نام ہے، وہ چاہے مدرسے کے اندر پڑھایا جائے چاہے یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جائے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور برملا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک عالم دین کو کمپیوٹر کی تعلیم بھی آنی چاہیے، ایک عالم دین کو ریاضی، جغرافیہ، سائنس کی تعلیم بھی آنی چاہیے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کا بھی مقابلہ کریں گے، بیکاز جتنی بھی انوینشنز ہوتی ہیں، اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وی ریسائٹ قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں، اور اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کے اندر، تو تمام چیزیں جو اب ہو رہی ہیں، لوگ انوینشنز کر رہے ہیں، وہ آلریڈی اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسلام کو اگر دیکھیں، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ نے پورا خلقنا العلقہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، یہ پورا ایک بچے کا ایک فیٹل پروسیس ہے جو فیٹس سے، ایمبریو سے فیٹس میں بنتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں پیدا کرتا ہے، وہ سارا بیان کر دیا۔ اب ڈاکٹر کیتھ مور، ڈاکٹر مارشل جانسن باقاعدہ اس پر تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کس طرح جان لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وداؤٹ اینی مائکروسکوپ۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید اس وقت انہوں نے کوئی مائکروسکوپ ایجاد کر لیا ہو، کوئی ایسا سسٹم۔ پھر خود ہنستے ہیں کہ نہیں جناب، دنیا کی سب سے پہلی مائکروسکوپ ہم نے خود دیکھی ہے جو آج کے مقابلے میں 10 گنا بڑی تھی اور رزلٹ بہت محدود تھا۔ وہ پھر خود لکھتے ہیں ڈیولپنگ ہیومن کے اندر، کہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ ہم اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں، قرآن is the divine revolution and محمد عربی prophet was the true messenger of the اللہ سبحانہ و تعالی۔ جو گلوبل ایجوکیشن ہے اور جو ورلڈ ایجوکیشن ہے، اس کی طرف جو اپنا جو رجحان کرنا تھا وہ بالکل ہم نے چھوڑ دیا۔ اس وقت دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے فائدے کے لیے ہے یا نقصان کے لیے۔ کل یورپ کو ابن داؤد کو اوم پیک کرنے کی ضرورت پڑی تھی، الخلیلی کو الکلیلی کرنے کی ضرورت پڑی تھی، آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ معروف امریکی سائنسی مورخ چارلز گیلپسی نے اپنی کتاب ڈکشنری آف سائنٹیفک بایوگرافی میں عہد وسطیٰ کے 132 بڑے سائنسدانوں کی فہرست مرتب کی، جن میں سے 105 کا تعلق اسلامی دنیا سے ہے، 12 کے قریب یورپ سے، جبکہ باقی کا تعلق دیگر قوموں سے ہے۔ اندازہ کریں کہ 85% سائنسدان مسلمان تھے، جبکہ آج دنیا کی کل آبادی کے مقابلے میں مسلمانوں کی پوری آبادی 50% سے زیادہ ہے، لیکن سائنس میں ان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ مین ریزن یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے ذہنوں کو محدود کر دیا۔ ہم نے جو گلوبل ایجوکیشن ہے اور جو ورلڈ ایجوکیشن ہے اس کی طرف جو اپنا جو رجحان کرنا تھا وہ بالکل ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور
ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سائنس تو پڑھتے ہیں لیکن انگریزوں کا اثر لے لیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. آپ پڑھو سائنس. مسلم امہ کا دماغ اور وسائل یہ دونوں اگر یکجا ہو جائیں تو یقین جانیے ہمیں ملین کو ملیون کہنا نہیں پڑے گا، ٹیلی ویژن کو ٹیلی ویژن کہنا نہیں پڑے گا، کمپیوٹر کو کمپیوٹر نہیں کہنا پڑے گا. ہم خود تحقیق کریں گے تو باقاعدہ اس کا اسلامی نام ہم وضع کریں گے. کل یورپ کو ابن داؤد کو اوم پیک کرنے کی ضرورت پڑی تھی، الخلیلی کو الکلیلی کرنے کی ضرورت پڑی تھی، آج ہم وہی کر رہے ہیں. ایجادات اخلاقی طور پر اچھی بری نہیں ہوتی، ان کا استعمال انہیں اچھا یا برا بناتا ہے. ایٹم نے آج دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار ایجاد کرنے کی جو راہ ہموار کی ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے خطرہ ہے. کوئی ایجاد کر لینا یہ بڑا کارنامہ ہے، یا اس کے استعمال کرنے والے ہاتھوں کو درست کر لینا اور مقاصد اچھے پیدا کروا لینا یہ بڑا کارنامہ ہے. ڈرون ایک ایجاد ہے، بارود اور بم ایک ایجاد ہے، لیکن آج اس بات پر ہمیں غور کرنا ہوگا کیا ان ایجادات سے بحیثیت مجموعی انسانیت کو نفع فائدہ پہنچا یا انسانیت کا نقصان ہوا. اب جو لڑائی ہے وہ جسمانی اتنی نہیں رہی جتنی ذہنی ہے. اس وقت دنیا میں ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے فائدے کے لیے ہے یا نقصان کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اگر نیگیٹو طور سے استعمال کرنے ہم بیٹھ جائیں تو جو دوسرے کنونشنل ہتھیار ہیں وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. زمین کیا ہے اور عارضی طور پر بسنے والے اس زمین پر اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کس طرح ایجادات کرتے ہیں. اب جتنا پروڈکشن کا سسٹم تھا، ایگریکلچر بیسڈ جتنی بھی پروڈکشنز ہیں وہ انسان کی بنیادی، تو انسانوں نے سوچا کہ اگر ہم نے کسی نظم کے تحت ریونیو جمع کرنا ہے، اور ریونیو کس چیز سے جمع ہوگا کہ جب آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹ آئے گی، اور پروڈکٹ تو آپ کی موسموں سے آتی ہے، آپ کے مہینوں سے نہیں آتی. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو سب سے جدید سائنسی کوشش ہوئی تھی وہ عمر خیام نے کی. وہ جو جلالی کیلنڈر انہوں نے بنایا وہ شاہکار ہے. اچھا، اس کے 500 سال بعد آپ کی جو مغربی دنیا تھی انہوں نے بھی کوششیں کر کے آخر اسی طرح کا کوئی کیلنڈر بنا لیا جسے گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، جو آج تک ہمارے پاس چل رہا ہے. والدین پوری انرجی جمع پونجی لگائی، بچہ نکلا ڈاکٹر بن کر نکلا، انجینئر بن کر نکلا، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے پیسے کمانے ہیں، تحقیق نہیں کرنی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. لہٰذا میں وہاں پر دیکھتا ہوں تو مایوسی نظر آتی ہے کہ اتنا پڑھا آپ نے، پوسٹ گریجویشنز بھی کی، لیکن آپ نے کیا کنسلٹنٹ بن کر، ڈاکٹر بن کر آپ نے 4000 فی لی پیشنٹ سے، مریضوں سے. اگر کوئی انجینئر بن گیا تو زیادہ سے زیادہ کسی پروجیکٹ پر جا کر اس نے 10-15 لاکھ کی اچھی جاب کی، لیکن وہ کریشن کہاں چلی گئی؟ وہ تحقیق کہاں چلی گئی؟ ہمارے تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات بھی مختلف ایجادات کے حوالے سے اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کچھ طالبات دانتوں میں کیڑا لگنے کی صورت میں بار بار فلنگ سے نجات دلانے کے لیے ایک فارمولے پر کام کر رہی ہیں. ڈینٹل کمپوزٹ بیسیکلی ایک پروڈکٹ ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ دانت کو فل کر دیتا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی چیز اٹکے نہ. تو ہمارا یہی پروجیکٹ تھا کہ ہم ایک ایسا ڈینٹل کمپوزٹ بنائیں جو کہ ایک دفعہ جب فلنگ ہو جائے تو دوبارہ ری فلنگ کی نیڈ نہ ہو اور پیشنٹ کو کوئی پین یا کوئی اور ڈیزیز یا اور بھی کوئی بھی پرابلم نہ ہو. جو چاول کا چھلکا ہے یہ اس کے اندر 90% سلکا ہوتا ہے جو ہمارے ڈینٹل کمپوزٹ کے اندر جو ہے مین کمپوننٹ ہے اس کا. تو ہم نے اس کو جو ہے یوز کر کے اپنا پروڈکٹ بنایا ہے. یہ ہمارے پاس وائٹ کلر کا پاؤڈر ہوتا ہے اور اس چیز کہتے ہیں سلکا. تو ہم نے یہ ایکسٹریکٹ کرا ہے اس کے اندر سے اپنی یونیورسٹی کے اندر ہی لیب میں. اس طریقے سے جیل فارم میں ہوتا ہے، جبکہ اس کو جو ہے پھر اس کے بعد کیور کر دیتے ہیں تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، بالکل تیت کی جو ہے وہ ٹیکسچر کا ہی آ جاتا ہے بالکل. مستقبل میں جعلی دواؤں کی روک تھام کے لیے کچھ کوششیں. ہم نے ایسا لوگو بنایا ہے کہ اگر وہ کوئی کاپی کرے گا اور اگر اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہماری اپلیکیشن بتا دے گی یہ کاپیڈ ہے. اور اس لوگو کے اندر کچھ اس طرح کا پیٹرن ہم نے ڈالا ہوا ہے جو اگر کوئی بھی کاپی کر رہا ہوگا یا اسکین کرے گا تو کچھ نہ کچھ آپ کی انفارمیشن امیج کے اندر سے لاس ہوتی ہے. کسی ناگہانی حادثے کی صورت میں پاکستان میں بھی اب انسان نہیں روبوٹ سے کام لیا جائے گا. کنٹرولر کو روبوٹ سے جو ایکشن کرانا ہے وہ خود وہی ایکشن پرفارم کرے گا
اور پھر وہ ایکشن روبوٹ کو ٹرانسمٹ ہوگا اور روبوٹ وہ ایکشن پرفارم کر دے گا. کنٹرول روم میں بندہ روبوٹ کو کنٹرول کر رہا ہوگا تو اس کو مینیو کچھ اس طریقے سے دکھے گا کہ اگر بندہ کسی قسم کی کمپیوٹر نالج نہیں رکھتا, اسکل نہیں رکھتا, کی بورڈ ماؤس بھی صحیح طریقے سے چلانا نہیں جانتا, تو وہ اپنے جیسچر سے یعنی کہ اشاروں سے کنٹرول کرتے ہوئے اس پورے مینیو کو کنٹرول کر رہا ہوگا. اور خدا نہ خاصہ کسی قسم کی کوئی ٹریجڈی پیش آنے کی صورت میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا بلکہ روبوٹ ہی کو کوئی نقصان پہنچے گا. عہد گزشتہ کا روشن باب آخر تاریکی میں کیسے ڈوب گیا؟ یہ مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات و اختراعات پر مغربی چھاپ کیوں پڑ گئی؟ آج دنیا اگر یہ کہتی ہے کہ جناب گلیلیو نے جا کر یہ بتایا کہ the sun, the star is the universe of the world, کہ یہ جو سورج ہے یہ دنیا کا مرکز ہے, لیکن اس سے پہلے آپ غور کیجئے کہ البیرونی نے دنیا کو ناپا اور ناپنے کے بعد اس کا پورا تخمینہ لگانے کے بعد بتایا کہ دنیا روٹیٹ کر رہی ہے, یہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے سورج کے ارد گرد. یہ نظریہ اس سے پہلے ہمارے مسلمان سائنٹسٹ نے پیش کر دیا تھا. بارود ہو یا قطب نما, زیتون کا تیل, عرق گلاب, خوشبو, عطر سازی, ادویہ سازی, کاغذ سازی, معدنی وسائل میں ترقی, پارچہ بافی یعنی کپڑے بننا, صابن سازی, شیشہ سازی اور آلات حرب یعنی جنگی ساز و سامان مسلمانوں کی ہی ایجادات ہیں. کمپیوٹر چپ یہ دوسری بڑی ایجاد ہے پہیے کے بعد, جس نے انسانی بنی نوع انسان کو ایک ایسا پش پرووائڈ کیا ہے جو میرے خیال میں تو سینکڑوں دہائیاں چلے گا آگے, اور اس جیسی کوئی اور ایجاد نہیں ہے میرے نقطہ نظر سے. پہیہ اور پہیے کے بعد کمپیوٹر چپ. اہل مغرب کا تعصب کہیں یا نفرت کی آگ کہ ہمارے اسلاف کے کارناموں کو زمانے کی گرد پڑ گئی, مگر روشنی کی چند کرنیں اندھیرے کو مٹانے کے لیے کافی ہیں. ہم اب بھی اپنے علوم کی وقت کو سمجھتے ہیں. ہمارے پاس ابھی بھی یہ تصور موجود ہے کہ ماضی میں جو ہمارے آباء و اجداد نے علوم کے ساتھ کیا, جس بلندی تک وہ پہنچ پائے تھے, وہ رستہ ہمارے لیے اب بھی کھلا ہوا ہے. OIC کے ماتحت ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے مجمع الفقہ الاسلامی, جس کا ہیڈ آفس جدہ کے اندر ہے. ان کے پاس آئے دن واسا ناسا کے مسلم سائنسدانوں کے لمبے لمبے سوالات آتے ہیں, اور وہ یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم جب خلا کے اندر تجربات کرنے جاتے ہیں تو روزے کا کیا مسئلہ ہوگا, وضو کے لیے پانی کا مسئلہ کیا ہوگا, نماز ہم کس رخ پر پڑھیں گے. یہ سارے کے سارے وہ مسلم سائنسدان بھیج رہے ہیں. آخر وہ مسلم سائنسدان وہاں جا رہے ہیں تبھی تو وہ یہ سوالات بھیج رہے ہیں نا. میرے خیال میں سب سے بڑا جو ٹول ہے نا اس کو چینج کرنے کا, اس فلو کو, اس کانسیپٹ کو چینج کرنے کا, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم امہ کی یونیورسٹیز کا آپس میں انگیجمنٹ. کیونکہ آپ دیکھیں گے اگر آپ ایک ایک یونیورسٹی کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان میں عجیب عجیب قسم کے کام ہوئے ہیں, اور ان کاموں کی وہ ویلیوز ہیں جو بآسانی بین الاقوامی معیار کے کاموں کا موازنہ کر سکتی ہیں. وہ بچے جو بریلینٹ ہوں, جو تحقیق اور جن کے اندر کچھ جاننے کی, کچھ حاصل کرنے کی لگن ہو, ان بچوں کا اگر فنڈنگ کی جائے, ایسے ادارے ہوں, یقینی طور پر ہم میں ٹیلنٹ ہے, ہمیں جستجو ہے, لیکن یہ جستجو ٹیلنٹ اس وقت ہوگی جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا. کوئی شک نہیں کہ ایجادات کے لامتناہی سلسلے میں ہر جگہ ہمیں مسلمان سائنسدان نظر آتے ہیں, مگر دور حاضر میں یورپی سائنسدانوں کی چھاپ کسی حد تک اسے گہنا چکی ہے. اب ہمیں اختراعات و ایجادات کے دروازوں کو اپنی سوچ کے دھارے کے ساتھ کھولنے کی ضرورت ہے. تحقیق اور جستجو ہماری کھوئی ہوئی شناخت برقرار رکھنے میں یقیناً مددگار ثابت ہوگی.